الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من نصر قومه على غیر الحق فهو كالبعیر الذی ردا فهو ينزع بذنبه رواہ ابو داؤد صدق اللہ العظیم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنی قوم کی بے جا حمایت کی، اس کی مثال اس اونٹ جیسی ہے کہ جو کنویں میں گر جائے اور اسے دم سے پکڑ کر نکالا جائے۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو منع فرمایا ہے کہ وہ کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم، قبیلے، خاندان ان کی حمایت کرے، اور مثال اونٹ کی دی ہے کہ جس طرح ایک بہت بڑا اونٹ جو ہے کنویں میں گر جائے اور اس کو دم سے پکڑ کر نکالنے کی کوشش کی جائے تو یہ بہت مشکل اور ناممکن کام ہے۔ اس لیے اس مثال کی طرح یہ سمجھ لیجئے کہ جو شخص ظلم اور زیادتی کرتا ہے، اس کی بے جا حمایت کرنے والے اور اس کی مدد کرنے والے بھی اتنے ہی گناہ میں شریک ہیں، برابر کے شریک ہیں۔ گناہ کرنے والا، زیادتی کرنے والا اور اس کا معاون دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح ایک شخص جو ہے کسی کو گن پکڑا دے، بندوق پکڑا دے کہ جاؤ دوسرے شخص کو مارو، بجائے اس کے کہ وہ روکے اس کو، وہ گن پکڑاتا ہے، اس کہتا ہے نہیں مارو مارو، تو یہ دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اس لیے ہر جگہ پر اپنے قوم، قبیلے، عزیز، رشتہ دار یا خاندان جو بھی ہو، ان کو گناہ سے روکنا چاہیے، ان کو برائی سے روکنا چاہیے، ظلم سے روکنا چاہیے، ان کی حمایت نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2 میں تعاون کا جو اصول بتایا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اسلام نے تو یہ اصول بتایا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صرف جو ہے لوگوں کی ایک دلجوئی کے لیے یا کسی بھی آدمی کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اس کے ہر جائز ناجائز کام کی ہمیں حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر لوگ اسی طرح ظلم و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے تو اس طرح اسلامی معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے، ظلم بڑھ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، یعنی اپنے ظالم اور مظلوم بھائی کی مدد کرو۔ سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد کی بات تو سمجھ آتی ہے، ہم ظالم کی کیسے مدد کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے ظلم و زیادتی سے روک کر اس کی مدد کرو، اس کے معاون نہ بنو۔ تو اس لیے سامعین محترم، ایک بہترین اور پرامن اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ لوگوں کو ظلم اور زیادتی سے روکا جائے، منع کیا جائے، ان کی اصلاح کی جائے، چاہے جائے کہ ان کی انسان حمایت کرے، مدد کرے۔ اس طرح پھر معاشرے میں ظلم بڑھتا ہی جاتا ہے، اور یہ چیز جو ہے ہمارے لیے اللہ کے ہاں ناراضی کا باعث بنے گی۔ تو جب ہم اپنے قوم، قبیلے، خاندان والوں کی بے جا حمایت کریں گے
تو ہم بھی ان کے ساتھ اس ظلم میں، اس گناہ میں برابر کے شریک ہو کے اللہ کے ہاں مبغوض ٹھہریں گے۔ اللہ کی ناراضی ہمارے اوپر بھی آئے گی، مدد کرنے والے کے اوپر بھی آئے گی، کیونکہ وہ گناہ میں دونوں برابر شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، تاکہ ہم لوگوں کی اصلاح کرنے والے بن جائیں، ان کو ظلم و زیادتی اور گناہ سے روکنے والے بن کر ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے والے بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، سلامت رہیں۔